السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی ثم لیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونا چاہے، جب وہ مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ مجھ کو سلام کرے، فلیسلم علی، حضور فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہو تو مجھے سلام کرو، ثم لیقل، پھر کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یعنی مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ سیدھا قدم مسجد میں رکھے اور سب سے پہلے کہے بسم اللہ شریف پڑھ کر السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ لے۔ یہ حدیث پاک سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا اب ہمارا انداز مسجد میں داخل ہونے کا یہی ہونا چاہیے کہ سیدھا قدم مسجد میں رکھیں بسم اللہ پڑھ کر اور حضور کی بارگاہ میں سلام کریں السلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر جو ہے دعا پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی، اور ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ تو جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی تب تک آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل ثواب اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرین محترم، یہ ماہ میلاد ربیع النور شریف کا مہینہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اور آپ نے سرکار کی میلاد منایا بھی، سنا بھی، پڑھا بھی، شریک بھی ہوئے۔ آج کی ہماری یہ محفل جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے یہ بھی منسوب ہے حضور کے میلاد سے، اس لیے آج کی محفل کا عنوان ہی ہم نے رکھا ہے مقام مصطفیٰ۔ اور آج ہم یہ بات بتائیں گے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضور کی میلاد منانا کہاں لکھا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ سنیوں نے اپنے طرف سے نکال لیا ہے۔
سچی بات یہ ہے نا کہ میلاد مصطفیٰ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدیں کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جو اندھا ہو تو اس کو سورج کی روشنی میں بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور دیکھنے والے رات کی تاریکی میں بھی بہت کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میلاد کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا نام میلاد ہے، یاد رکھنا۔ اور ہمارے سنیوں کے تو ہر محفل میلاد ہے، چونکہ بغیر حضور علیہ السلام کے ذکر کے ہم کوئی محفل کرتے ہی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ تیجا 40واں کی سارے ثواب کی محفل ہوتی ہے، ہم اس میں بھی اپنے نبی کریم علیہ السلام کا خاص کر تذکرہ کرتے ہیں۔ ویسے تو یوں آپ سمجھ لیں، قرآن عظیم آپ پڑھیں، جسے ضد ہے وہ نہ مانے یہ الگ ہے بات ورنہ، جسے ضد ہے وہ نہ مانے یہ الگ ہے بات ورنہ، میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیاں ہے۔ جگہ جگہ پورا قرآن ایک ایک لفظ ایک ایک حرف مصطفیٰ کی شان، مقام اور عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کی شان قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے، اور جگہ بجگہ بیان فرمائی ہے۔ محبوب کریم کی شان یعنی مقام مصطفیٰ کو ہم کیا بیان کریں گے، در حقیقت مقام مصطفیٰ کو رب نے خود بیان فرمایا ہے قرآن عظیم میں۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے مقام کو اپنی اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ تمام آسمانی صحیفے، آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم السلام کا ذکر موجود ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کلام اللہ قرآن عظیم میں ہر جگہ حضور کا مقام، حضور کی عظمت، حضور کے ذکر کی بلندی سب کچھ موجود ہے۔ اور موجود کیوں نہ ہو، میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور کی شان تو یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ابھی کائنات کو نہیں بنایا تھا، کائنات کو نہیں بنایا تھا، اللہ پاک نے انسانوں کو بنانے سے پہلے سارے انسانوں کی روحوں کو پہلے بنا دیا تھا، از آدم تا آخری مخلوق، اولاد آدم کی سب سے آخری کڑی، یعنی سارے اولاد آدم کی ارواح کو اللہ نے پہلے بنا دیا تھا۔ اور جس مقام پر اللہ نے تمام اولاد آدم کی روحوں کو رکھا تھا اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس عالم ارواح میں، اس میں انبیاء کی بھی روحیں تھیں، اولیاء کی بھی، صحابہ کی بھی۔ اب چونکہ اس وقت تو کوئی کافر و فاسق تھا نہیں، تمام مومن تھے، سب کی روحیں ایمان والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، پوری تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں یہ عہد لیا تھا تمام روحوں سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تمام ارواحیں
انسانیت نے بلا کہہ کر یہ اقرار کیا تھا کہ مولا تو ہمارا رب ہے۔ اپنی ربوبیت کا اقرار کروانے کے بعد پھر اللہ نے دوسرا جو عہد لیا تھا خاص کر انبیاء کے ارواح سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اور نبیوں سے کس بات کا عہد لیا کہ اے ارواح انبیاء میں تم کو نبی اسی وقت ہی بناؤں گا جبکہ ایک میرا محبوب ہوگا، آخر النبی جین ہوگا، امام الانبیاء ہوگا، میرا مصطفیٰ ہوگا، وہ تمہارے دور میں اگر آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ یعنی آپ دیکھیے مقام مصطفیٰ ہم آج بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہزارہ صدیہ پہلے جبکہ کسی فرد بشر کا وجود ہی نہ ہوا تھا، عالم ارواح میں مقام مصطفیٰ کا ذکر فرمایا، پوری تفصیل کے ساتھ حضور کی شان اور عظمت کا پتہ بتا دی۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جو اس میرے نبی پر ایمان لائے گا میں اس کو نبوت سے سرفراز کروں گا۔ خاص کر انبیاء کے ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا، وہاں پر حضور کے مقام کو بلند فرمایا۔ تو مقام مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جس کو کہتے ہیں وہ ہے حضرت انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کرامت، شرافت، بزرگی، عزت کا جو تاج رکھا ہے جس کے سر پر، وہ انسان کے سر پر۔ انسان کو اللہ نے سب سے مکرم بنایا ہے تمام مخلوقات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی کچھ کافر ہیں، فاسق ہیں، مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کافر و فاسق کا مرتبہ تو رکھا ہے۔ اولئک کالانعام، اللہ فرماتا یہ تو جانوروں سے بدتر ہے، بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں جو اللہ اس کی رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اگرچہ وہ انسان ہے لیکن انسان رہتے ہوئے بھی وہ جانوروں سے بدتر ہے، اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ بات ہے ایمان والوں کی۔ اس کے بعد انہی انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تمام نبیوں میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی جماعت، ان میں سب سے بڑا مقام کس نبی کا ہے؟ ہمارے یہاں کا بچہ جانتا ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بعد رب صاحب مرتبہ کون ہے؟ بعد رب صاحب مرتبہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے؟ حضور کا مقام ہے۔ تو تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام حضور علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء سے بڑی جماعت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے بڑا مقام انبیاء کا ہوتا ہے، اور پھر ان انبیاء اور رسول میں سب سے بڑا مقام امام الانبیاء کا ہے۔ اور حضور کے مقام کی بلندی آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں فرشتے اگرچہ اللہ کے مقرب ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور ان تمام فرشتوں میں جو سجد الملائکہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ تو بہت زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، ہر وقت اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں، اللہ کی تجلیات و انوار میں مستغرق رہتے ہیں، لیکن کسی فرشتہ نے آج تک اپنے رب کا دیدار نہیں کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام باوجود اس کے کہ سجد الملائکہ ہے اور تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی بارگاہ کے مقرب ہیں، سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے پیغمبروں کے پاس وحی لانے کے لیے، لیکن کبھی بھی جبریل نے خدا کو نہیں دیکھا، اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ اسی طرح انبیاء کرام
فرشتوں سے بھی زیادہ انبیاء اللہ کے مقرب ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لے, اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ان کو, اور اپنی جانب سے ان کے اندر روح ڈالی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا, مسجود ملائکہ بنایا, خلیفہ بنا کر کے سجدہ کروایا. کس سے؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا. جس کو سجدہ کروایا سجدہ کرنے والے فرشتے, اور مسجود کون بنے؟ حضرت آدم. تو پتہ چلا کہ حضرت آدم کا مقام بھی فرشتوں سے بڑھ کر ہے. سمجھ رہے نا؟ حضرت آدم کا مقام بھی, چونکہ سجدہ آدم نے نہیں کیا, سجدہ فرشتوں نے کیا. حضرت آدم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں. اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا, اپنی جانب سے خاص روح منتقل فرمائی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا کبھی دیدار نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. خلیل کہتے ہیں گہرا دوست. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. گہرا دوست کو خلیل کہتے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ کے بہت ہی مقرب پیغمبر ہیں, بہت مقرب پیغمبر ہیں. لیکن کبھی بھی حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ سے کلام کرتے تھے. کوہ طور پر جاتے, براہ راست بغیر کسی واسطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے. اسی وجہ سے ان کا نام کلیم اللہ ہے, ان کا لقب کلیم اللہ ہے. حتیٰ کہ جب اللہ کے کلام کو سنا تو دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ رب کا دیدار کرے. جس کے کلام میں اتنی چاشنی ہے, اس کے دیدار میں کتنی چاشنی ہوگی. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے, جس کی بات سنتا ہے, جس کی آواز سنتا ہے, آواز پسند ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہے. وہ سوچتا ہے کاش اس کا دیدار بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار رب کا کلام سنتے رہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہے, اتنی چاشنی ہے, اتنی مٹھاس ہے, اس کے جلوے میں کتنی مٹھاس ہوگی, اس کے دیدار کا حال کیا ہوگا, اس کی زیارت کی کیفیت کیا ہوگی. عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک, مولا مجھے تو اپنا جلوہ دکھا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا قالا لن ترانی, کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے. بار بار چونکہ لاڈلے تھے اللہ تعالیٰ کے, پیارے تھے, کلیم تھے اللہ کے, 9 بار اصرار کیا مولا مجھے اپنا جلوہ کرا, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا کہ موسیٰ لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا. لیکن جب کوئی لاڈلا جو ہے نا اللہ سے محبت بھرا اصرار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے, اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے. جب دیکھا کہ میرا کلیم بار بار مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو براہ راست تو مجھے دیکھ تو نہیں سکتا ہے. میں اپنی صفات کی ہلکی سی تجلی اس طور پہاڑ پر ڈالتا ہوں, اگر تو اسے دیکھ لے گا تو سمجھ لینا میرا دیدار کر سکے گا. لیکن ہوا کیا, اللہ نے اپنی ذات کی نہیں, اپنی صفات کی معمولی سی ایک تجلی جب کوہ طور پر ڈالی تو قرآن نے فرمایا فجعلہ دکا, تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اللہ تعالیٰ کی اس ہلکی سی صفات کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے, جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں. دیدار الہی ان کا بھی مقدر نہیں, کسی کا مقدر نہیں. دیدار الہی میں بات کر رہا ہوں مقام مصطفیٰ کی. میرے عزیزوں خوش نصیب ہو مسلمانوں, اللہ نے آپ کو وہ پیغمبر دیا ہے جو تمام پیغمبروں کا امام ہے. اللہ نے آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے.
حضرت موسیٰ کہتے رہے اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ تو مجھے نبی بنایا ہے۔ نبی کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے جب امت محمدیہ کے فضائل کو سنات کہا مولا مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ مسلمانوں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے رب سے کبھی دعا نہ کی۔ خوش نصیبی ہماری ہے کہ مولا تو نے اپنے حبیب کا امام الانبیاء کا امتی بنایا، امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ تو امتی کو تو چاہیے نا کہ اپنے نبی کا مقام کا پتہ ہو، اپنے نبی کی معرفت تو معلوم ہو، پتہ ہو کہ وہ میرا نبی کی شان والا ہے جس کا امتی رب نے ہمیں بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ حضور کا مقام کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور انسان کی فطرت ہم حضور کی تعریف کیوں بیان کرتے ہیں، حضور کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں، حضور کا مقام اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ امتی کو پتہ چلے کہ میرے مصطفیٰ کون ہے، کس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ چونکہ انسان کی یہ عادت ہے جس کی تعریف وہ سنتا ہے، جس کے فضائل سنتا ہے تو اس کی فضیلت سن کر کے اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے، ایک میلان پیدا ہوتا ہے، اور محبت رسول ہی تو ہمارا اصل سرمایہ ہے، محبت رسول ہی تو جان ایمان ہے، محبت مصطفیٰ ہی تو روح ایمان ہے۔ اصل خزانہ، اصل کائنات تو حضور کی محبت ہی ہے۔ فضائل اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ حضور کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے، ہمارے دل حضور کی محبت سے سرشار شاد و آباد رہے۔ یہ مقام مصطفیٰ کی بلندی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے اللہ کے خلیفہ بھی ہوئے، اللہ کے کلیم بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی ہوئے، اللہ رب العالمین کے مقرب ترین فرشتے بھی ہوئے، سب ہوئے، لیکن کسی نے اپنے سر کی آنکھوں سے کبھی بھی رب کا دیدار نہیں کیا، حالانکہ پیغمبر تمنائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ اب سنو مقام مصطفیٰ، معراج کی جب رات آتی ہے حضور نے رب کے دیدار کی خواہش نہیں کی، یہ نہیں کہا مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، نہ، مصطفیٰ تو حرم کعبہ میں سو رہے تھے، حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو ملائکہ کے جرمٹ میں جلوس دے کر کے بھیجا۔ جبریل تنہا نہیں آئے، فرشتوں کا جلوس لے کر کے آئے، جلوس ملائکہ کے ساتھ آئے، ہزاروں فرشتے آئے اور آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ پہلے تو حضور آرام کر رہے تھے، اب رب کا حکم تھا کہ میرے محبوب کو بلا کر لے آؤ تاکہ میں اپنا جلوہ دکھا دوں۔ حضور نے رب سے مانگا نہیں دیدار۔ موسیٰ علیہ السلام توہ طور پر 9 بار التجا کرتے ہیں، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے یار، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد کا خدا کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں۔ تو یہ مقام مصطفیٰ، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور آرام کر رہے تھے۔ اب اگر جگاتے ہیں بول کر تو بے ادبی ہوتی ہے، یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، اور اگر کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کے حکم میں تاخیر ہوتی ہے، کیا کریں؟ اللہ نے خود بتایا جبریل ایسا کرو، اپنی اس نورانی جو آنکھوں کی پتلی ہے نا، میرے محبوب کے طلبے سے مس کرو، میرے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، محبوب بیدار ہو جائے گا۔ ادب سکھایا رب نے جبریل کو۔ سوئے ہے وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، طلبوں سے ان کی قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ میں مقام مصطفیٰ بتا رہا ہوں، مقام مصطفیٰ اللہ نے خود بھیجا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو حضور کی آنکھ کھلی تو جبریل کہنے لگے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ آپ طور کا بھی واقعہ اپنے ذہن میں رکھے، ادھر جبریل کو بھیج کر فرشتوں کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کو بلا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ بلا رہا ہے
تو ڈائریکٹ نہیں کہ بلا کر کے وہاں سے فوراً لے کر کے چلے گئے رب کی بارگاہ میں، نہیں، پہلے تمام انبیاء کرام کو جمع کرنے کا حکم دیا، سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہو جائیں، تاکہ جو یہ خطاب ہے نا کہ میرے محبوب امام الانبیاء ہے، وہ خطاب حضور کا امام الانبیاء کا ہے، جو لقب ہے، سارے انبیاء کو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہو جائے۔ اب بتاؤ، میرے مصطفیٰ پہنچ گئے، مقام مصطفیٰ کی بلندی دیکھے، کہاں پہنچے؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس پہنچے، اقصی میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سب بستہ جماعت کھڑی ہوئی، ہے شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امی سے پوچھو، ہے شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف فرما ہے، لیکن ان تمام جماعت انبیاء کا امام کون بنا؟ مقام مصطفیٰ کی بلندی یہ ہے، کوئی آگے نہ بڑھا، اللہ کا خلیل بھی ہے، اللہ کا کلیم بھی ہے، اللہ کا جو ہے خلیفہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، نجی اللہ بھی ہے، ہر کوئی موجود ہے، لیکن مصلی امامت مصطفیٰ کو ملتا ہے۔ حضور السلام مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل کیا، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں گئے، وہاں تک گئے جہاں تک جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے، اور لامکاں کی وادیوں میں، حسین جلووں میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ کسی کو نہ ملا وہ دیدار، کسی کو وہ دیدار، طور پہ رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، جن کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، حضور نے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ میرے عزیزو، اس سے بڑا شرف اور مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ مقام مصطفیٰ کی بلندی کا حال یہ ہے۔ مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے آپ کو اس نبی کا غلام بنایا ہے جس کو رب نے اپنا دیدار کرایا۔ اس کے بعد اور دیکھو، بات کر رہا ہوں قرآن کی، قرآن آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر اللہ کے مقرب ہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو اللہ کا مقرب نہ ہو، پیغمبر ہوتا وہی ہے جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے کسی بھی نبی کو خطاب کرنا ہوا نا، حضرت یحییٰ کو کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سب کا نام لے کر بلایا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا آدم، یا نوح، یا لوط، ہر پیغمبر کا ذاتی نام لے کر کے اللہ نے خطاب کیا۔ حالانکہ اللہ مالک و خالق ہے، جیسے چاہے اپنے پیغمبروں کو خطاب کرے، کوئی بے ادبی گستاخی نہیں ہے، اللہ جس طرح چاہے انبیاء کو خطاب کرے۔ لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لے، حضور کا ذاتی نام 2 ہیں، صفاتی نام بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ ایک نام ذاتی نام احمد، آسمانی نام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمینی نام ہے حضور کا۔ یہ 2 نام، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، الحمد سے لے کر والناس تک، کہیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کا ذاتی نام لے کر کے حضور کے نام کے ساتھ اللہ نے پکارا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، ہر جگہ پکارا، یا آدم، سب کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے حضور، اللہ اپنے محبوب کا بھی نام لے کر پکار سکتا تھا، کوئی بے ادبی گستاخی نہیں۔ لیکن مقام مصطفیٰ کی بلندی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام لے کر نہیں پکارا، جب پکارنا ہوا تو انداز کیا تھا پتہ ہے؟ قرآن پڑھ لے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نوری چادر اوڑھنے والے، سبحان اللہ، صفات کے ساتھ، بہترین القاب کے ساتھ، یا ایھا المدثر، اے نوری چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو لوگوں کو ڈر سناؤ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر،
یا ایھا الرسول کہا اللہ نے، یا ایھا النبی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی والشمس کہا، کبھی والضحیٰ کہا، شان مصطفیٰ دیکھے، مقام مصطفیٰ دیکھے. کتنی عظمتیں ہیں مصطفیٰ کریم کی، کتنی عظمتیں ہیں. رب العالمین اپنے محبوب کو نام لے کر پکارنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اور جب حضور کو بلانا ہوتا ہے تو پاکیزہ پاکیزہ ایسے ایسے مقدس القابات و خطابات سے نوازتا ہے کہ دل سن کر ہی دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں. یہ مقام مصطفیٰ ہے میرے عزیزوں. مقام مصطفیٰ کی بلندی اور کیا ہے پتہ ہے؟ اور حقیقت بات تو یہ ہے، میرے آقا کریم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کون ہے؟ جانتے ہو کائنات کی سب سے پہلی مخلوق کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مقام مصطفیٰ دیکھ لے، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تھا، ہے، رہے گا. اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، ہر شے کائنات ہے. اللہ مخلوق نہیں، اللہ خالق ہے. اللہ کے سوا ہر شے عالم ہے، ہر شے مخلوق ہے، ہر شے کائنات ہے. اللہ نے کائنات کو وجود بخشا نا، اللہ تو ہمیشہ سے تھا. تو سب سے پہلی شے اللہ نے کائنات کی کون سی بنائی؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور کی کرنوں سے پیدا فرمایا ہے. یہ مقام مصطفیٰ. اور اس پر باقاعدہ حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اول شیء ان اول شیء خلق اللہ، اے یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ قال هو نور نبیک من نوری، اے جابر تم پوچھتے ہو اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. کچھ نہ تھا جب، وہ کوئی شے، حتیٰ کہ لفظ کچھ ہم بول رہے ہیں، نہ وقت تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ کچھ بھی نہ تھا، صرف رب تھا. اور پھر جب رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے اپنے نور کی جلووں سے، انوار سے اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا. یہ کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ہے. والاول، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا والاول والآخر والظاہر والباطن. تو اب بتائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، پھر نور مصطفیٰ کے پرتوں سے، نور مصطفیٰ کی تجلیات و انوار سے پوری کائنات کو وجود بخشا. جماعت انبیاء کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، لوح و محفوظ قلم کو بنایا، ہر شے کو بنایا. کس سے بنایا؟ نور مصطفیٰ سے بنایا، نور مصطفیٰ کی کرنوں سے بنایا. یہ مقام مصطفیٰ ہے. آپ دیکھیں حضور کا ایک لقب ہے الامی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. قرآن نے فرمایا کہ جو اس رسول امی، نبی جو امی کی پیروی کرتے. امی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بعض جاہل قسم کے لوگ جن کے دل میں بغض رسالت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں امی مانے ان پڑھ. کیا کہتے ہیں؟ امی مانے ان پڑھ. معاذ اللہ، کیا حضور ان پڑھ تھے؟ یہ معنی لیتے ہیں. حالانکہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے. امی کے معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات حضور کا لقب ہے. حضور کا لقب امی ہے، النبی الامی. امی اس کو کہتے ہیں اس ذات کو جو پڑھا کسی سے نہیں، لیکن خبریں ہر شے کی رکھتا ہے، کائنات کی خبریں رکھتا ہے، اس کو امی کہتے ہیں. ایک مثال آپ کو دیکھیں، قرآن عظیم کی پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو دوسرا نام ام الکتاب ہے. ام کہتے ہیں اصل کو، اصل میں ام عربی لفظ ہے. ام کے معنی ہوتا ماں، تو ماں اولاد کی اصل ہوتی ہے نا، تو ام کے معنی ہوتا اصل، جڑ، بنیاد کو. تو قرآن عظیم کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کو کہتے ہیں ام الکتاب. کیوں کہتے ہیں پتہ ام الکتاب؟ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے سارے علوم اللہ نے سمیٹ کر سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہوا.
پورا جو قرآن ہے نا، پورے قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا. تو اس مناسبت سے چونکہ سورہ فاتحہ تمام قرآن کے علوم کا خزانہ ہے، مخزن ہے، جمع ہے، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. یعنی پورے قرآن جو کتاب ہے نا، اس کی وہ اصل ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے حضور کو نبی امی کہتے ہیں. رب نے فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے حبیب، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، کیونکہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. تو حضور کا ایک لقب کیا ہے؟ النبی الامی، یعنی اس نبی کو کہتے ہیں جس نے پڑھا کسی سے نہ ہو. جس طرح ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن کا علوم جس صورت میں جمع ہو جائے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. تمام انبیاء کے علوم، تمام مخلوقات کے علوم، تمام کائنات کے علوم جس ذات کے اندر جمع ہو جائیں اس ذات کو نبی امی کہا جاتا ہے. اور نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا کہ ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. تو نبی امی کسے کہتے ہیں؟ جس ذات کے اندر کل کائنات کے علوم جمع ہوں اس کو نبی امی کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے مکہ المکرمہ ہے نا، شہر مکہ جہاں بیت الحرام ہے، جس کو بلد الامین بھی کہا جاتا ہے. اور رب نے اس کی قسم ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ شہر مکہ، اس کا نام ام القریٰ ہے. قریٰ کہتے ہیں بستیاں، قریتن کی جمع ہے، یعنی تمام شہروں کی اصل ہے. جو مکہ ہے نا، شہر مکہ، چونکہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جس کی تعمیر کی گئی وہ بیت اللہ ہے، حرم محترم بیت اللہ شریف ہے، کعبہ معظمہ ہے. اس سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی گھر نہ تھا. تو چونکہ یہ ام القریٰ جو شہر مکہ ہے نا، یہ تمام کائنات میں جتنے بھی شہر ہیں سب کی اصل ہے. یہ سب کی اصل ہے. سب سے پہلے جس شہر کی تعمیر ہوئی، جس گھر کی تعمیر ہوئی، جس شہر کو آباد کیا وہ ہے شہر مکہ. یہ اصل ہے. اس کے بعد روئے زمین پر سارے شہر، سارے گھر، سارے مکانات بنے. اسی طریقے سے جس طریقے سے شہر مکہ تمام کائنات کے زمین کے شہروں کی اصل ہے کہ سب سے پہلی بنیاد شہر مکہ ہے، اس مناسبت سے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ نبی کریم جو اصل ہیں اور جن کے وجود سے ساری کائنات کا وجود ہوا، تمام انبیاء کا وجود ہوا، جو اصل ہیں، جن کی ذات سے، جن کے نور سے ساری کائنات کا وجود ہوا، اس نبی کو نبی امی کہا جاتا ہے. نبی امی کہا جاتا ہے. یہ مقام مصطفیٰ کی بلندی ہے. اس نبی کی ذات سے ساری کائنات کا وجود ہوا، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے عزیزوں، یہ مقام مصطفیٰ ہے. تو حضور کی شان اور عظمت اور مقام تو بہت بلند ہے. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو ہماری مجال ہی کیا ہے، یہ تو اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، اپنے قلب کو سکون دینے کے لیے حضور کا ذکر کر رہے تاکہ ہمارے دل حضور کی محبت میں سرشار ہوں. اللہ نے حضور کی ذات کو تو بلند فرمایا ہے، حضور کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، فرمایا محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا. مقام مصطفیٰ کی بات اگر سمجھنا ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ ذکر مصطفیٰ نہ کر لے. وہ لا الہ الا اللہ
ساری زندگی پڑھتے رہے آپ, کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ زندگی بھر کوئی کافر پڑھتا رہے, مسلمان نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کہہ لے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. نام لیتے ہی حضور کا وہ بندہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا, مسلمان ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ جب تک حضور کے مقام کو بندہ تسلیم نہ کرے مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں. اور قبر میں آپ کو پتا ہے, آپ نے سنا ہوگا اور حدیثوں میں ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں ہر بندے سے ہوگا, مومن, کافر, عیسائی, مشرک, یہودی, سب سے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. 3 سوال ہوگا نا, مر رب کا, ما دینوں کا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کون ہے, اور حضور کے بارے میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن بعض احادیثوں میں ہے, بخاری مسلم شریف کی حدیثوں میں ہے, جس میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر آیا ہے, بس 2 سوال کا نہیں. اچھا 3 سوال بھی ہوگا نا, اگر قبر میں 3 سوال بھی ہوگا تو پہلے سوال اگر ہوا مر رب کا, تمہارا رب کون ہے, تو مردہ جواب دے یا نہ دے, دوسرا سوال پھر بھی ہوگا. اگر ہاں کہے تو بھی ہوگا, نہ جواب دے تو بھی ہوگا. دوسرا سوال ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, جواب دے گا تو بھی, نہیں دے گا تو بھی تیسرا سوال ہوگا. فیصلہ جو سنایا جائے گا وہ 2 سوالوں پر نہیں. پہلے سوال کا جواب دے لیا تو فیصلہ, تمہارا دین پوچھ دیا کون ہے, تمہارا رب کون ہے, میرا رب اللہ ہے. تو رب کو تو مطلب عیسائی بھی رب کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں. تمہارا دین کیا ہے, اسلام ہے. تو مسلمان کہلانے والے بھی بہت سارے ہیں نا اس دنیا میں نا. تو ابھی فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں یہ تو پتہ چل گیا یہ رب کو ماننے والا ہے, مشرک نہیں ہے, ہاں یہ مسلمان ہے, یہودی نصرانی نہیں ہے. اب اصل فیصلہ جو ہونا ہے نا وہ تیسرے سوال پر ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. اصل جو فیصلہ اس کو سنایا جائے گا, اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جو ہوگا وہ تیسرے سوال پر. اور بعض احادیث میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ صرف ایک ہی سوال کیا جائے گا, بتا تو اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. چونکہ اگر تو ان کو جانتا ہوگا, مقام مصطفیٰ کی معرفت تجھے ہوگی, تو رب کو بھی پہچانتا ہوگا, اسلام کو بھی پہچانتا ہوگا. یہی ہے نا, جو حضور کو پہچان لے گا وہ جانے گا حضور ہیں, رسول ہیں. تو کس کے رسول ہیں, رب کے رسول ہیں. تو حضور کو جو جانے گا, پہچانے گا, اس کو یہ بھی تو پتا ہوگا حضور جو دین لے کر آئے تھے, وہ اسلام لے کر آئے تھے. تو حضور کی معرفت سے وہ دونوں سوال کا جواب خود بخود حل ہو جائے گا. تو اب دیکھیں کہ 2 سوال بندہ سے کیا گیا, لیکن اگر جواب دے دیا تو بھی اس کو بھی نجات کا پروانہ نہیں. تیسرا سوال ہوگا بتا اس محمد مصطفیٰ, حضور کو دکھا کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر وہ کہہ دے گا ہاں یہی تو میرے آقا ہوا رسول اللہ, حضور کے مقام کی معرفت اگر اس کو قبر کے اندر ہو گئی تو پھر حکم ہوگا اس میرے صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا, جنتی بچھونا بچھاؤ, جنتی لباس پہناؤ, جنت کی کھڑکی کھول دو, یہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا مدار کیا ہے, مقام مصطفیٰ کی معرفت ہے وہاں. اور دنیا میں اپنی طرح کہا کرتا تھا اگر, تو پھر وہاں تو پھنسے گا, وہاں تو پھنسنا ہی ہے, وہاں تو پھنسنا ہی ہے. تو قبر میں بھی نجات کا مدار مقام مصطفیٰ کی معرفت ہے. اب آخر میں آپ کو ایک حدیث پاک, تو بڑی طویل تھی, وقت پورا ہوا, ایک حدیث مختصر آپ کو سنا دوں کہ قیامت کے دن ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ شعر عین قرآن کے مطابق ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ ان قریب ہی آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. تمام اولین و آخرین سارے اہل محشر سرزمین محشر میں جمع ہوں گے نا, سب جمع ہوں گے. وہاں پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی کیسی عزت فرمائے گا, وہ دیکھنے کے قابل ہوگا. یار 1 لاکھ کم بیش 24,000 انبیاء کی جماعت ہوگی, ان کی امتیں ہوں گی, بڑے بڑے انبیاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے, سب ہوں گے.
لیکن وہاں ہر ایک کہے گا نفسی نفسی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت خلیل بھی ہوں گے، حضرت کلیم بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور سب اللہ رب العالمین کی خشیت میں ہوں گے۔ لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھیے اس دن، یہ جو آیت پڑھا ہم نے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کی تفسیر کیا ہے یہ سن لے، آپ کو مقام مصطفیٰ کی عظمت پتہ چل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر در منصور امام جلال الدین السیوطی نے لکھا ہے، بڑی معتبر تفسیر ہے۔ اس آیت کریمہ کے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے معنی فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میرے حبیب تمہارا رب تمہیں محشر کے دن مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے یجلسنی معہم علی السریر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا، یہ مقام محمود ہے۔ یجلسنی معہم علی السریر، سریر کہتے ہیں تخت کو، وہ جو عرش اعظم ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب کو اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اور دوسری تفسیر سنیں، فرمایا کہ حضرت ابن عباس اس کو نقل فرماتے ہیں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودہ کی تفسیر میں یجلسہ بینہ وبین جبریل علیہ السلام ویشفع لامتہ فذلک المقام المحمود۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے اور جبریل کے درمیان، یعنی ایک طرف جبریل ہوں گے اور اللہ رب العالمین اپنے شان کے لائق وہاں جلوہ گر ہوگا، اور بیچ میں مصطفیٰ کو بٹھائے گا کرسی پر، اور وہاں بیٹھ کر مصطفیٰ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں فذلک المقام المحمود، وہ مقام محمود ہے، یہ مقام اللہ عطا فرمائے گا، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور آخری حدیث سن لیں، یہ حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں اس حدیث، اس قرآن کی تفسیر میں۔ حضرت مجاہد کون ہیں؟ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں یجلسہ معہم علی عرشہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر کے میدان میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ اپنے عرش پر بٹھائے گا، اور اپنے عرش پر بٹھا کر کے بتائے گا لوگوں دیکھ لو یہ میرے مصطفیٰ ہیں، میرے محبوب ہیں، جن کی خاطر میں نے کائنات بنائی تھی، جن کی خاطر کائنات کے نغمے تھے، جن کی خاطر کائنات کی تجلیات تھیں، جن کی خاطر زمین و آسمان بنے تھے۔ وہی بات ہے نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہ جن کی خاطر بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ مقام مصطفیٰ کی بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ محشر کے دن تو اپنے محبوب کی شان اتنی بلند فرما دے گا، اتنی بلند فرما دے گا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کی ہر آنے والے گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر آنے والا لمحہ اللہ اپنے محبوب کے مقام کو بلند فرماتا جا رہا ہے، فرماتا جا رہا ہے، فرماتا جا رہا ہے۔ بتاؤ میرے مسلمانوں، میرے عزیزوں، خوش نصیب ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں اپنا ایسا محبوب عطا فرمایا۔ کاش بس یہی دعا کرے اللہ اسی محبوب کی محبت میں، اسی محبوب کی غلامی میں، اسی محبوب کی نوکری میں ہمارا جینا بھی ہو جائے، ہمارا مرنا بھی ہو جائے۔ کاش حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب ہو جائے، کاش حضور کی دین کی خدمت کرتے کرتے چلے جائے اس دنیا سے۔ میرے عزیزوں، حضور نے ہمارے خاطر جو کچھ کیا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کا جو مقام بلند فرمایا ہے، ہم حضور، ہماری جانیں حضور کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ اللہ حضور کی محبت کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، وظیفہ سن لیں، اس کے بعد پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ بعض لڑکیاں جن کی شادیاں جلدی نہیں ہوتی ہیں، نکاح نہیں ہوتے ہیں، رشتے آتے ہیں کینسل ہو جاتے ہیں، منگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، ان بچیوں کے لیے خاص یہ وظیفہ ہے کہ جو لڑکیاں ان کی شادی نہیں ہوئی، کافی عمر دراز ہو جا رہی ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد میں 312 مرتبہ
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھ کر کے نیک رشتہ کی اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ان کو رشتہ بھی جلد مل جائے گا اور ان کا شوہر بھی انہیں اچھا ملے گا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے نا، کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور شادی کی ضرورت ہے ان کو، تو انہیں آپ بتا دیں تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گی نماز فجر کے بعد روزانہ، جب تک کہ اچھا رشتہ نہ ملے یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے ان کو پاکیزہ رشتہ ضرور مل جائے گا۔